الرحمن الرحیم. چیپٹر 6. اس چیپٹر میں مسٹر چپس انہی یادوں میں کھویا ہوا ہے جو پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھی تھی کہ وہ مسز وکٹ کے ہاں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے، رینٹڈ روم میں بیٹھے ہوئے کیتھرین کو یاد کرتا ہے. کیتھرین سے اس کی شادی کیسے ہوئی، کب ہوئی، اور اس کے بعد کیتھرین کے جو مسٹر چپس کی شخصیت پر اثرات پڑے تھے ان کو وہ چیپٹر 6 میں بیان کرتا ہے. تو چپس ہمیں بتاتا ہے کہ جو کیتھرین ہے، چونکہ وہ ایک بڑی انلائٹنڈ لیڈی تھی، بڑی روشن خیال قسم کی خاتون تھی، لہٰذا اس نے وہاں بروک فیلڈ اسکول میں آ کر چپس میں انقلابی قسم کی تبدیلیاں پیدا کی، چپس کو ایک نیا انسان بنا دیا. چپس کی خواہش پہلے یہ تو تھی کہ وہ چاہا جائے، اس کے ڈسپلن کو فالو کیا جائے، اس کا حکم مانا جائے اور اس سے محبت کی جائے. بدقسمتی سے چپس سے محبت نہیں کی گئی تھی، اس کا حکم تو ضرور مانا گیا تھا، اس کے سکرٹ رولز کو فالو ضرور کیا گیا تھا، لیکن چپس سے محبت نہیں کی گئی تھی. یہ کوالٹی اس کی وائف کیتھرین اس میں پیدا کرتی ہے، اور کیتھرین اتنی سوشل ہے کہ وہ وہاں جو اسکول کے ماسٹرز ہیں، ان کی وائفز ہیں، ان کے ساتھ گھل مل جاتی ہے، بچوں میں بڑی مقبول ہو جاتی ہے اور نئے نئے آئیڈیاز مسٹر چپس کو انکلکیٹ کرتی ہے. بعض اوقات چپس اس سے اتفاق نہیں بھی رکھتا، مگر وہ اس کی بات کو رد نہیں کرتا، اس کی بات کو تسلیم ضرور کر لیتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور پھر چپس اب زندگی میں ایک ٹیسٹ فیل کرتا ہے، پڑھانے میں اسے ایک عجیب سے انٹرسٹ ہے. اب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیتھرین کی لائی گئی تبدیلیوں کی وجہ سے چپس سے محبت بھی کرنے لگ گئے ہیں، اور چپس بھی زندگی کا لطف اٹھا رہا ہے. تو آئیے اس کی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں. There had followed then a time of such happiness. There had followed پھر آیا then a time ایک وقت of such happiness اتنی خوشی کا that Chips کہ مسٹر چپس remembering it long afterwards کہ کافی عرصہ تک وہ اس کو یاد کرتا. hardly believed it could ever happen مگر بڑی مشکل سے hardly بمشکل اسے یقین آتا کہ اس کی زندگی میں یہ واقعہ بھی ہو چکا ہے. before or since in the world کہیں اس سے پہلے اب تک دنیا میں یہ واقعہ بھی ہو چکا ہے. جس وقت مسٹر چپس اپنی میریڈ لائف کو جو آلموسٹ 1 سال پر مشتمل تھی اس کو یاد کرتا ہے تو اسے بڑی مشکل سے یقین آتا ہے کہ کیا اس کی زندگی میں اتنا خوشگوار واقعہ واقعی ہو چکا ہے یا یہ کوئی خواب تو نہیں تھا محض. For his marriage was a triumphant فاتحانہ یعنی سکسیس. اس کی زندگی ایک کامیاب زندگی تھی. میرج اس کی شادی شدہ لائف، اس کی شادی شدہ زندگی کامیاب زندگی تھی، فاتحانہ کامیابی زندگی تھی. کیتھرین کنکر فتح کرنا، جیت لینا. کیتھرین کنکرڈ بروک فیلڈ، کیتھرین نے بروک فیلڈ اسکول کو بھی جیت لیا تھا. ایز شی ہیڈ کنکرڈ چپس جیسے اس نے چپس کو جیتا تھا. شی واز ایمنسلی پاپولر، شی واز ایمنسلی انتہائی زیادہ، پاپولر ہر دل عزیز، مقبول. وہ بہت زیادہ مقبول ہو گئی ود بوائز اینڈ ماسٹرز الائک، بوائز بروک فیلڈ کے لڑکوں کے ساتھ اینڈ ماسٹرز اور ٹیچرز کے ساتھ الائک ایک ہی طرح. یعنی ٹیچرز بھی اس کا احترام کرتے تھے اور جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی اس کا احترام کرتے تھے. یہ اس کی خوبی تھی کہ جیسے اس نے چپس کو جیتا تھا، چپس کے دل کو جیتا تھا، ایسے ہی اس نے وہاں اسکول کے بچوں کے ادب کو، رسپیکٹ کو، ریگارڈ کو، عقیدت کو جیت لیا تھا. اور ان اسٹوڈنٹس کی طرح جو اسکول کے ٹیچرز تھے وہ بھی کیتھرین سے عقیدت رکھتے تھے. ایون دا وائفز آف دا ماسٹرس، حتیٰ کہ جو ان ٹیچرز کی بیویاں تھیں، ٹیمپٹڈ ایٹ فرسٹ، ٹیمپٹڈ پہلے تو مائل تھیں، کی طرف تھیں، ٹو بی جیلس وہ جیلس ہو جائیں، حاسد بن جائیں، آف سم ون اس لڑکی سے، اس عورت سے، سو ینگ اینڈ لولی جو بہت چھوٹی اور لولی پیاری تھی. could not long resist her charms
could not long resist, مگر زیادہ دیر تک وہ مزاحمت نہ کر سکے ہر چامز اس کی دلکشی سے. یعنی ان لائنز میں یہ بتایا گیا کہ جیسے عام طور پر عورتوں کی عادت ہے کہ وہ بہت جلد کسی خوبی والی عورت سے، کوالٹیز والی عورت سے جیلس ہو جاتی ہیں، تو شروع میں ایسے لگا کہ جیسے باقی جو ماسٹرز کی وائفز ہیں وہ شاید اس سے جیلس ہو رہی ہیں، لیکن جلد ہی وہ کیتھرین کی کوالٹیز کی گرویدہ ہو گئی. بٹ موسٹ ریمارکیبل آف آل واز دا چینج. ریمارکیبل سب سے زیادہ اہم یہ تھا، واز آل آف آل سب سے بڑھ کر واز دا چینج، یہ وہ تبدیلی تھی شی میڈ ان چپس، جو اس نے چپس میں پیدا کی. ٹل ہز میرج، اپنی شادی تک. ہی ہیڈ بین اے ڈرائی، وہ ایک خشک مزاج، اینڈ رادر نیوٹرل سارٹ، رادر بلکہ نیوٹرل لا تعلق سا، یعنی کسی سے کوئی دوستی، کسی سے رشتہ داری وہ نہیں رکھتا تھا، بالکل ایک لا تعلق سا شخص تھا. سارٹ آف پرسن، سارٹ آف قسم کا، وہ ایک لا تعلق قسم کا انسان تھا. لائکڈ اینڈ تھاٹ ویل آف بائی بروک فیلڈ اینڈ جنرل، جسے عام طور پر لائکڈ پسند کیا جاتا تھا، اینڈ تھاٹ ویل اور اس کی رائے اچھی تھی، آف بائی بروک فیلڈ ان جنرل، جنرل عام طور پر بروک فیلڈ میں اسٹوڈنٹس کی یا ٹیچرز کی چپس کے بارے میں رائے اچھی تھی. بٹ ناٹ آف دا اسٹف، لیکن اس طرح کی صلاحیتوں کا وہ شخص نہیں تھا. اسٹف صلاحیتیں، اسٹف سامان، اسٹف اسٹرکچر، وہ اس قسم کی صلاحیتوں کا انسان نہیں تھا. دیٹ میکس فار گریٹ پاپولیرٹی، کہ جن صلاحیتوں سے انسان زیادہ مقبولیت حاصل کر لیتا ہے. اور دیٹ سٹرز گریٹ افیکشن، یا جو زیادہ محبت پیدا کرتی ہے. سٹر، ابھارنا، پیدا کرنا. یعنی ان لائنز میں یہ بتایا گیا ہے کہ چپس اسکول میں رسپیکٹ تو اس کی یقیناً کی جاتی تھی، اس کا ایک مقام ضرور تھا، لیکن اس میں ایسی صلاحیتیں نہیں تھیں جو بہت بڑی مقبولیت کا باعث بن سکیں. اب کیتھرین کی اس کی زندگی میں آنے کی وجہ سے وہ صلاحیتیں بھی چپس میں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ اس کی مقبولیت کا گراف بڑھنے لگا ہے. He had been at Brookfield for over a quarter of a century. Quarter, 1/4, ایک چوتھائی. اس سے بروک فیلڈ میں ایک چوتھائی صدی یعنی 25 سال ہو چکے تھے تقریباً اس اسکول میں. لانگ انف، یہ اتنا لمبا عرصہ تھا. ٹو ہیو اسٹیبلشڈ ہمسیلف اے ڈیسنٹ فالو، کہ وہ اپنے آپ کو ایک بہت ہی زیادہ ڈیسنٹ، عمدہ قسم کا فیلو شخص بنا چکا تھا. اینڈ اے ہارڈ ورکر، اور بہت ہی زیادہ محنتی. اسٹیبلشڈ، قائم کر چکا تھا، بنا چکا تھا. بٹ جسٹ ٹو لانگ فار اینی ون، لیکن اتنی دیر ہو چکی تھی ٹو بلیو ہم، کہ اس کے بارے میں یہ سمجھنا، کیپیبل آف ایور بینگ مچ مور، کہ شاید اس سے زیادہ بھی وہ اہم یا صلاحیتوں کا حامل ہو سکے گا. اس لاسٹ سینٹنس میں رائٹر نے ہمیں چپس کے بارے میں بتایا ہے کہ چپس کو تقریباً 25 سال کا عرصہ ہو چکا تھا بروک فیلڈ میں، اور اگرچہ بروک فیلڈ میں وہ ایک اپنا مقام بنا چکا تھا، لیکن یہ مقام اتنا بڑا نہیں تھا جس سے یہ سمجھا جا سکے کہ وہ مقبولیت کی انتہا تک پہنچے گا. اس کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں تھی کہ اب چونکہ وہ بڑھاپے کی طرف بھی جا رہا تھا تو وہ کوئی مزید پاپولیرٹی حاصل کر سکے گا، ایسا اس میں کچھ نہیں تھا. He had in fact already begun to sink. دراصل وہ پہلے ہی begun to sink ڈوبنا، دھنسنا، وہ دھنستا جا رہا تھا into that creeping dry rot. creeping آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی ڈرائی راٹ، بوسیدگی میں، آف پیڈاگوجی تدریس، یعنی جو میتھڈالوجی ہے، ہاؤ ٹو ٹیچ، تو اس میں وہ پیچھے کی طرف جا رہا تھا. پیڈاگوجی میں وہ ماہر نہیں تھا. جو نت نئے لینگویج کے فیشنز آ رہے تھے ان سے آشنا نہیں تھا، پرانے دور کا تھا، تو لہٰذا اس کے جو ٹیچنگ میتھڈس تھے وہ اولڈ تھے. دیٹ از دا ورسٹ، اور یہ سب سے بری بات تھی اس میں. اینڈ الٹیمیٹ پٹ فال، الٹیمیٹ اور حتمی طور پر پٹ فال ایک ایسا خطرہ تھی
آف دا پروفیشن، اس کے پروفیشن کے لیے، کہ ایک ٹیچر کے لیے جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، لیٹسٹ جو میتھڈالوجی ہے، اس سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ یہاں چپس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ ایک جدید دور کا قابل ٹیچر نہیں تھا، پرانے دور کا وہ ضرور تھا، اور پرانے رولز جن کو وہ اپلائی کرتا تھا اب 25 سال کے بعد، ایک ربع صدی کے بعد ان کی ویلیو گھٹ رہی تھی، لہٰذا وہ اپنے پروفیشنلی سنکنگ ڈاؤن تھا، وہ پیچھے پیچھے دھنستا جا رہا تھا۔ گیونگ دا سیم لیسنز ایئر آفٹر ایئر، سال بے سال ایک ہی طرح کے لیسن دیتے ہوئے، ہیڈ فارمڈ اے گروو معمول یا عادت، تو ایک ہی طرح کے لیسن دیتے ہوئے اس کی ایک عادت بن چکی تھی، into which the other affairs of his life adjusted themselves، جن میں زندگی کے دوسرے معاملات ایڈجسٹ ہو رہے تھے with insidious ease، انسیڈیس بڑی پرفریب سی، بڑے مکارانہ قسم کی، آف his ایز آسانی میں جا رہے تھے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ سال ہا سال سے وہ ایک ہی طرح کا سبق پڑھا رہا تھا تو اسے ازبر یاد تھا، وہ ساری چیزیں اسے یاد تھیں، اور اسی طرح جیسے پرانے دور کی میتھڈالوجی کو لے کر پرانے لیسنز کو سال ہا سال سے پڑھا رہا تھا، اسی طرح اس کی دوسری عادات تھیں جو زندگی کے دوسرے معاملات تھے، ان کو بھی وہ پرانی طرز پر ہی چلا رہا تھا۔ ہی ورکڈ ویل، وہ بہت زیادہ کام کرتا تھا، اچھا کام کرتا تھا۔ ہی واز کانشینس، اور وہ کانشینشس اور وہ اس بات سے باخبر تھا۔ ہی واز اے فکسچر جو ایک جگہ پر ٹکا ہوا ہو، وہ ایک جگہ پر جمع ہوا تھا، دیٹ گیو سروس، جو خدمات کو سر انجام دے رہا تھا، سیٹسفیکشن، اور اسے ایک اطمینان بھی تھا، کانفیڈنس، اعتماد بھی تھا، ایوری تھنگ ایکسیپٹ انسپریشن، سب کچھ تھا مگر انسپریشن کے بغیر، جوش، ولولہ، امنگ، آگے بڑھنے کی جستجو، یہ اس میں نہیں تھی، باقی ساری چیزیں اس میں پائی جاتی۔ ان لائنز میں چپس کے بارے میں مزید رائٹر نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ چونکہ اس کی جو پیڈاگوجی ہے وہ اتنی اچھی نہیں تھی، اس کا جو طریقہ تدریس ہے وہ پرانا تھا، اور وہ اس کی پرانے طریقہ تدریس کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کے دوسرے معاملات کو بھی اسی پرانی ڈگر پر قائم رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ زندگی کی اس دوڑ میں دوسروں سے پیچھے رہ رہا تھا۔ جیسے ایک سبق کو سال ہا سال سے پڑھا کر اسے ازبر تھا، اس میں کوئی نویلٹی نہیں تھی، کوئی نیونیس نہیں تھی، اور وہ جو نئے دور کے اسٹوڈنٹس تھے شاید ان سے وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتا تھا، اس کی جو میتھڈالوجی ہے۔ اسی طرح زندگی کے جو نئے معاملات تھے ان سے وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی ایک ایگزامپل کسی پچھلے چیپٹر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس دور میں جو انگلینڈ کی لڑکیاں تھیں انہوں نے سائیکل چلانا شروع کیا۔ اب یہ ایک نئی چیز تھی، ایک انوویشن تھی اس سوسائٹی میں، اور مسٹر چپس اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ لڑکیوں کا کام سائیکلنگ نہیں ہے، یہ لڑکوں کا کام ہے، اور لڑکیاں کیوں لڑکوں والے کام کر رہی ہیں۔ اب یہ تھا وہ جو ربع صدی پچھلے اس کے خیالات تھے، آج بھی ویسے ہی تھے، تو اس کے زندگی کے معاملات بھی ایسے ہی بنے ہوئے تھے جیسے وہ پرانے طریقے سے لینگویج کو، گرامر کو پڑھاتا تھا، تو اسی طرح وہ اس کی زندگی کے باقی معاملات بھی پرانے تھے، جو اس کی مقبولیت اور اس کی ہر دل عزیزی میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ اینڈ دین کیم دی ایسٹونشنگ گرل وائف، ایسٹونشنگ حیران کر دینے والی گرل وائف، نوجوان بیوی، ہوم نو باڈی ہیڈ ایکسپیکٹڈ، جس سے بالکل توقع نہیں کی جا سکتی تھی، لیسٹ آف آل چپس ہمسیلف، اور سب سے کم توقع تو چپس کو تھی۔ یعنی جو شخص 25 سال سے ایک ڈگر پر چل رہا ہے، جس کی روٹین 25 سال سے نہیں بدلی، تو اس کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ ایک ینگ وائف اس کو بدل لے گی، یہ کسی کو توقع نہ تھی، اور جو سب سے کم توقع تھی اس بات کی وہ مسٹر چپس کو خود تھی۔ مسٹر چپس خود اس بات کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس کی وائف اس کے اندر جدید فیشن کے مطابق تبدیلیاں لے آئے گی۔ She made him to all the appearance a new man. To all the appearance، ہر ظاہری لحاظ سے اس نے اسے ایک نیا انسان بنا دیا۔ Though most of the newness was really a woman.
اگرچہ اس کی زیادہ جو نیونیس تھی، اس کی جدت تھی، وارمنگ ٹو لائف آف تھنگس، وہ مختلف چیزوں کی جذبے والی زندگی تھی، دیٹ ور اولڈ، جو پرانی تھی. یعنی وہ باتیں، وہ عادتیں جو اس میں پرانی تھیں، ان میں کیتھرین نے ایک جذبہ بھر دیا، ایک ولولہ بھر دیا، اور جو نئی زندگی اس کی اب when he turned over new life، جس وقت اس نے ایک زندگی کی کتاب کا نیا صفحہ الٹا تھا، یعنی شادی کی تھی، تو اس ینگ وائف نے اس کے اندر ایک ولولے والی زندگی بھر دی تھی. امپریزنٹ اینڈ انگیسٹڈ، وہ چیزیں دیٹ ور اولڈ جو پرانی تھیں، امپریزنٹ اس کے اندر قید تھیں، اینڈ انگیسڈ اور بالکل ہی اندازے سے باہر تھی، یعنی بہت زیادہ تھی. ان چیزوں میں اس نے ایک نئی زندگی کی روح پھونک دی تھی. ہز آئیز گینڈ اسپارکل، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آئی، امید کی چمک، پیار کی چمک، محبت کی چمک، احترام کی چمک، مستقبل کی چمک آئی اس کی آنکھوں میں. ہز مائنڈ، اور اس کے مائنڈ میں، وچ واز ایڈیکویٹلی، جو مناسب طور پر، اف ناٹ بریلینٹلی بہت زیادہ تو نہیں تھا، اکوپڈ، لیس بھرا ہوا، مالا مال نہیں تھا، began to move more adventurously، لیکن اس نے بڑی مہم جوئی سے آگے بڑھنا شروع کر دیا. یعنی یہاں آنکھوں کی اور مائنڈ کی بات کی جا رہی ہے. آنکھوں میں جذبہ، آنکھوں میں چمک، آنکھوں میں مستقبل کی امیدیں پیدا کر دی کیتھرین نے چپس کی آنکھوں میں، اور چپس کا مائنڈ جو پرانا تھا، جس میں پرانی چیزیں بھری ہوئی تھیں، تو کیتھرین نے ان کو ریپلیس کیا، اور وہ بڑی دلیری سے آگے بڑھنے لگا. جو یہ سمجھتا تھا کہ اب میں اس نئی دنیا کے ساتھ کبھی بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتا، اس نے اسی نئی دنیا کے ساتھ آگے بڑھنے کا ارادہ کر لیا.